اور موسیٰ نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی روش کہ اللہ کے بندے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن کہنے لگا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور آ پہنچے گا۔ بے شک اللہ حد سے گزرنے والے سخت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں آل فرعون میں سے ایک شخص اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بن گیا، اے میری قوم، آج بادشاہت تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی راہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا ہی راستہ دکھا رہا ہوں۔ کتنی خوش فہمی تھی۔ اور یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر سمجھے کہ وہ سب ٹھیک کر رہا ہے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی مانند عذاب نہ آ جائے۔ یعنی مرد مومن نے فرعون کی مداخلت کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو جاری رہی اور اپنی قوم سے مایوس ہوئے بغیر مسلسل دعوت دیتا رہا۔ مثل دأب قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح اور عاد اور سمود کی حالت کی مانند، اور وہ جو ان کے بعد تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کے دن کو یوم الطلاق کے علاوہ یوم التناد بھی کہا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو پکارا بھی جائے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اہل جنت کو اے جنتیوں کہا جائے گا، اہل جہنم کو اے جہنمیوں کہا جائے گا۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا تو تم اس کے بارے میں مسلسل شک میں ہی رہے جو وہ تمہارے پاس لایا تھا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو بھٹکا دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام بھی واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس ہلاکت ہی میں تھی۔ تباہی کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگے۔ جب برائی اچھی لگنے لگتی ہے اپنی، تو پھر انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی قیام کی جگہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی بس چند روزہ ہے۔ جس نے کوئی برا عمل کیا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ کتنا زبردست قول ہے یہ کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تم سمجھ ہی نہیں رہے، اور تم مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہو۔ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بہت زبردست، بہت بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یعنی دیکھو تم کس کی طرف بلا رہے ہو اور میں کس کی طرف بلا رہا ہوں۔ عقل کے نوخن لو۔
جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کوئی شک نہیں کہ اس کو پکارنا نہ دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آگ کے ساتھی ہیں۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا تمہیں میرا خلوص میں پتہ چل جائے گا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مرد مومن کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا، اس لیے اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور ظاہری اسباب کے ختم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پس اللہ نے اسے تو ان چالوں کے شر سے بچا لیا جو انہوں نے چلی تھیں، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ نے اس مرد مومن نے بھی اپنا معاملہ کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، پھر اس سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چالوں سے اس شخص کو بچا لیا، ورنہ اتنے بھرے دربار میں اٹھ کر سب بڑوں کو حق بات بتانا کوئی آسان کام تھا؟ اللہ نے کیسے ہمت دی، جرت دی، اور پھر اللہ نے بچا بھی لیا۔ تو انسان کو اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے، پھر اللہ کا کام ہے جسے چاہے بچائے۔ اور چالیں چلنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آل فرعون کو دنیا اور آخرت کے دوہرے عذاب نے گھیر لیا۔ النار، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ سمندر میں غرق کیے گئے، سمندر میں ڈوبنے کے بعد دو طرح کے بدترین عذاب۔ وہ کیسے؟ یعنی پانی میں ڈوبے، آگ کہاں سے آ گئی؟ ان کے جسم کہاں چلے گئے؟ پانی کے اندر ہی۔ صرف فرعون کی لاش ملی تھی، سب کی تھوڑی، تو پورا لشکر تھا، پوری قوم اٹھ کے آ گئی تھی پیچھے اپنے قائد کے، جو انہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ سمندر ہی ان کی قبر بن گیا۔ یہاں سے قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے کہ برزخ میں بھی سزا ہے، اور دوسرا عذاب قیامت کے دن کا ہوگا۔ اور صبح شام سے مراد صبح اور پھر شام، صبح اور شام یعنی سارا وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو فرعونیوں کا یہ لشکر آگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تھا، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے ہی تابع تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب ہی اس آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن عذاب میں کچھ کمی کر دے، صرف ایک دن فرصت مل جائے عذاب سے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ جواب دیں گے پس تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی جانے والی ہے۔ یعنی سفارش کرنا جو ہے یعنی فرشتوں کا کام نہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم تو عذاب پہ مقرر ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ مالک یعنی سب سے بڑے جو جہنم کا دربان ہوگا اس کو پکار کے کہیں گے تم ہماری سفارش کرو، یعنی دعا کرو۔ تو وہ کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، ادھر ہی رہنا، یہی تمہاری جگہ ہے، ادھر سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی کوئی ان کی فریاد ہی نہیں سنے گا، کوئی ان کی آہ پکار ہی نہیں سنے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جہنم سے نکلنے کی دعا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟
اس کے برعکس انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم الاشہاد سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس صورت میں یعنی قیامت کے بہت سے نام پتہ چل رہے ہیں۔ یوم یقوم الاشہاد تو گویا یوم الاشہاد ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دن انبیاء، فرشتے، اہل ایمان، زمین، انسان کے اعضاء، یہ سب انسان کے یا تو حق میں گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ظالموں سے مراد یہاں مشرک ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی عذر بہانہ انہیں فائدہ نہ دے گا، اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ان کو ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بلا شبہ موسیٰ کو ہم نے ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ ہدایت سے مراد نبوت، اس میں نبوت، معجزات، تورات اور ہر مشکل میں رہنمائی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، ہدم و ذکرہ، یعنی تورات ان کی رہنمائی بھی کرتی اور بھولی ہوئی چیزیں یاد بھی کرواتی۔ یہی چیز قرآن کرتا ہے کہ ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے قرآن سے، اور جو چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی کرنے والی وہ یاد دہانی کرا دیتی، اور پھر ہم دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور نئی چیزیں ہمارے عمل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور کن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ آخرت، موت، قبر، جنت و جہنم کے مناظر، تو یہ ان سب کی یاد دہانی کراتی ہے۔ دیکھیے یہ جو موت ہے نا ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ابھی چونکہ ریسنٹلی بھائی کی موت کی وجہ سے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے اور بہت سی چیزوں پہ مجھے غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں آج صبح ہی سوچ رہی تھی کہ انسان دنیا کے جو بھی اس کے پروگرام ہوتے ہیں، چاہے شادی کا پروگرام ہو، چاہے جاب ہو، کسی اور شہر موو ہونا ہو، کسی ملک میں جانا ہو، ٹریولنگ ہو، عید ہو، رمضان ہو، ان سب کے لیے تیاری کرتا ہے نا، ویل ان ٹائم پریپیئر کرتا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم موت کے لیے تیاری نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہم میں سے کس کے پاس لسٹ لکھی ہوئی ہے؟ کس نے وصیت کی ہوئی ہے کہ مجھے غسل کون دے، کفن کہاں ہوگا؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی، کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم اس کی اتنی تیاری کرتے ہیں؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں شادیوں پر کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، مہینوں کیا سالوں تیاریاں ہوتی ہیں۔ پہلے سے ہی انسان بہت کچھ خرید کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض کلچرز میں تو بچپن سے ہی بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہوتی تھی نا لوہے کی بڑی بڑی پیٹیاں لوگوں کے گھر میں، تو وہ پیٹیاں کبھی کھلتی بڑی فیسینیشن ہوتی تھی کہ کیا رکھا ہوا ہے اس میں، وہ کہ یہ فلاں کا جہیز ہے، یہ فلاں کا جہیز ہے۔ سالوں سال تیاریاں، لیکن گھر میں کفن نام کی کوئی چیز نہیں رکھی ہوتی۔ اگر کسی آکورڈ ٹائم پہ، کسی ہڑتال کے دن، کسی برف سنو ڈے پہ یا کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی ہر جگہ مسجدوں میں تو کفن نہیں ملتے جہاں مغسلہ ہوتے ہیں، لوگوں کو خود ہی تیار کر کے رکھنے ہوتے ہیں۔ پھر قبر کہاں کھودی جائے گی؟ قبر کھودنے کے لیے کس کو کانٹیکٹ کیا جائے گا؟ کون جنازہ اٹھائے گا؟ اس کی اطلاع کیسے دی جائے گی؟ اور پھر کون جو ہے وہ دفنانے کے لیے آگے ہوگا؟ کیونکہ ہر ایک کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجئے۔ استغفر اللہ۔ اور پچھلے اور اگلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ معمولی چیزوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں محض ایک بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔
یعنی دشمن کی پوشیدہ چالوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر طرح کے نقصان سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور برائی کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب قیامت کے چند مزید دلائل بتائے جا رہے ہیں۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور یہی توحید ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، یعنی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے کوئی برائی ٹال دیتا ہے۔ اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اسی لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے کہ اللہ کو تو پتہ ہے خود ہی دے دے گا، بہت دیکھا ہے مانگ کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، اور پھر لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے لگتے ہیں، یعنی صرف اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شرک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بندگی کی شرط بھی ہے، یعنی عبادت کی شرط ہے کہ اپنے رب سے مانگا جائے، اور نہ مانگنا ایک طرح کا تکبر اور غرور بھی ہے۔ اور اگر انسان اپنی دنیا نہیں مانگتا تو مغفرت تو مانگتا رہے نا، بخشش تو مانگتا رہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت بخشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو روشن بنایا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی دن اور رات اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ سکون کے لیے، اور دن کیوں بنایا؟ کام کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ دونوں چیزیں بنائی۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس رات دن کی تبدیلی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کا شکر کیا ہے کہ جس کام کے لیے رات بنی ہے وہ کام رات میں کیے جائیں، اور جن کاموں کے لیے دن بنا ہے وہ کام دن میں کیے جائیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک یہ جو فطری نظام ہے اس میں خلل ڈال دیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمام دلائل کے باوجود تم کیوں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، بس تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور اسی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔
وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی بت کو یا کسی پیغمبر کو خدا بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جب وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا، اور ان کا کیا ہوگا جو اس کے بعد دنیا میں ہوں گے؟ یعنی جو خود بھی زندہ نہیں رہا تو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے، اور اس کو پکار کے ملے گا کیا؟ سب سے بڑا تو دھوکہ یہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے فوت کر دیا جاتا ہے، اور وہ مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اپنی لائف کو فار گرانٹیڈ نہ لو کہ بس ملی ہوئی ہے، جو جی چاہے کریں، جیسے جی چاہیں جئیں۔ نہیں، یہ اس زندگی کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کے تم پر کچھ حقوق ہیں، لہٰذا اپنی منمانیاں چھوڑ دو۔ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اگر زندگی میں اس وقت کچھ اختیار ملا ہے تو موت پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کسی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، بس کن کہنے کی دیر ہے۔ فیکون تو اس کو نہیں کہنا پڑتا، فیکون تو ہو جاتا ہے خود ہی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو بہت جلد وہ جان لیں گے۔ کیا جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے؟ ذرا امیجن کریں وہ سین، گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ بھی جہنم میں، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ یعنی ان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ان سے سوال کیا جائے گا، اور وہ اس وقت سچ بولیں گے، ضلوا عنا، وہ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ تو کہیں کھو گئے اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے۔ ایک تفرحون ہے، ایک تمرحون ہے۔ یہ فرح اور مرح دل کی دو حالتیں ہیں۔ فرحون کہتے ہیں خوشی سے پھول جانے کو، اور مرح کہتے ہیں اکڑنے کو، یعنی اندر سے جب ایک خوشی آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ تکبر اور اکڑ آتی ہے، اعضائے بدن اس میں سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی نعمتوں پر اترانا اور پھولنا یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور عذاب کا باعث ہوگا۔ انسان کو نہ اپنے علم پر ناز ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے مال و دولت اور اولاد پر۔ تو زمین میں خوشی سے یعنی اپنی نعمتوں پر صرف اکڑنا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ ناحق عمل ہے، اس کا حق نہیں انسان کو، کیونکہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، تو یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ،
اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا، اور ان میں سے کچھ کا حال تو ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل اس جگہ خسارے میں پڑ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے، کچھ کا ذکر تو ہوا اور کچھ کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی، لیکن ان کا کہیں نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ کیا اگر ہمیں ان کے نام نہیں پتا یا ان کا مقام نہیں پتا تو اس سے ان کی کوئی ویلیو کم ہو گئی؟ نہیں۔ تو جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اس بات کی حرص چھوڑ دیں کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، چھوٹا سا کام کر کے بھی وہ کیا چاہتا ہے، اس کو اکنالج کیا جائے، میں کسی کو بتاؤں تاکہ دوسرا میرا معتقد ہو جائے، میری تعریف کرے۔ تو کسی بھی کام میں اگر ایسا کوئی خیال آئے تو یہ آیت یاد کر لیجئے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ کچھ کا ذکر خیر تو ہم نے کر دیا اور کچھ کا ذکر کیا بھی نہیں، لیکن وہ آئے تھے، ان کی ایک حقیقت ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنے اجر پائیں گے اپنی اس محنت پر۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی نشانیاں جو اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں، اس کی وحدانیت پر دلیل ہیں، یہ صرف آفاق میں ہی نہیں، کائنات میں ہی نہیں، خود تمہارے اپنے وجود کے اندر ہے، تو تم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی واضح نشانیاں اور اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور سوال کر کے ضمیر کو جگایا گیا ہے کہ ہوش میں آؤ۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، بس جو کمائی وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی۔ گویا دولت کی کثرت، اسباب کی کثرت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی عام طور پر ہماری توجہ اس میں ہوتی ہے نا کہ دنیا کا مال اسباب زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں تاکہ ہم ہر طرح کے خطرات سے بچ سکیں، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کی چیزیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہاں بچنے کے لیے کچھ اور ہی چاہیے۔ یعنی دنیا میں جو بڑی بڑی فن تعمیر کے عظیم و شان نمونے ہیں یا فنی مہارتیں ہیں، آرٹس کے بڑے ماسٹر پیس ہیں، اس دنیا میں تو ان کی قیمت ملینز میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں کام دیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر جو ان کے پاس تھا اتراتے رہے، یعنی دنیا کے علم پر اترانے لگے کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی پیغمبروں کی تعلیم کا یا خود پیغمبروں کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا علم بھی اترانے کے لیے نہیں ہے، وہ حق کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، نہ کہ حق کو جھٹلانے کے کام آنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی علم آپ یا آپ کے بچے حاصل کرتے ہیں تو اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو پڑھ کے انسان غرور و تکبر کا شکار ہو اور کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ان ہدایات کی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت سے تو کوئی بھی خالی نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کی ضرورت ہے یہ، لیکن عموماً لوگ اپنے علم پر اور اپنے غلط عقائد پر اتراتے ہیں، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ان کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا من العلم، العلم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تو من العلم ہے، علم میں سے بھی کچھ حصہ، کیونکہ اصل جو آخرت کا علم ہے،
آپ دیکھیں دنیا بڑی ہے یا آخرت؟ دنیا میں جتنا بھی کوئی انسان علم حاصل کر لے، اس کا علم پھر تھوڑا ہی ہوگا اگر اس کو آخرت کا نہیں پتا، کیونکہ آخرت بڑی ہے۔ تو جب آخرت کا علم ہی نہیں اس کے پاس تو اس کا علم کتنا ادھورا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایسے علم والوں کو جن کو صرف ذالک مبلغہم من العلم، دنیا کا ہی علم ہے، ان سے کتنے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم سب ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور کافر اس موقع پر خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ فصلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یعنی کتاب کا اترنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے۔ الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں مختلف جو مضامین ہیں، عقائد ہیں، حرام و حلال ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، امثال ہیں، احکامات ہیں، یہ سب واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو اس علم کو جاننے کی کوشش کریں اور جو سمجھنا چاہتے ہوں، ان کے لیے سب رہنمائی موجود ہے۔ بشیرم و نذیرا وَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے، پھر بھی ان کی اکثریت نے اعراض کیا تو لہٰذا وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں، ہمیں نہیں تمہاری بات سمجھ آتی، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، نہ دل جاگے اور نہ کان سنے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، تم اپنی راہ لو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اپنا رخ اسی کی طرف سیدھا رکھو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی تمام باطل معبودوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکین کے لیے ہلاکت۔ کون ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، تو اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جن کا حکم مکہ میں ہی مسلمانوں کو دیا گیا، جس طرح پہلے صبح شام کی نمازیں مکہ میں ہی حکم تھا پڑھنے کا، اور پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل لیلۃ الاسراء میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اور زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت بھی لیا گیا ہے، جس سے انسان شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ عطاء غیر مجذوذ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ مختلف صورتوں میں اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور 4 دنوں میں اس کی غذاؤں کو اندازے سے رکھ دیا، سب سوال کرنے والوں کے لیے یکساں طور پر۔ پہاڑوں کا کچھ حصہ زمین کے اوپر بھی رکھا گیا ہے اور 3 حصے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اوپر کچھ بھی نہ رکھتے، تھوڑا بہت بس نشان نظر آتے ہو، باقی سب کیلوں کی طرح، جیسے ہم کیل ٹھونکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ زمین کے کیل ہے نا، ہم کتنا حصہ باہر چھوڑتے ہیں، بعض اوقات بہت تھوڑا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر یہ زمین کے اندر ہوتے تو یہ جو برف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جمتی ہے اور جو بعد میں ہمارے لیے پانی کا کام دیتی ہے، وہ وہاں نہ جمتی۔ پھر اسی طرح جنگلوں اور دریاؤں کے سلسلے بھی یہ نہ ہوتے، اور بہت ساری دھاتیں، سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، یہ سب کچھ جواہرات، ان سے انسان محروم رہتا جو پہاڑوں کے زمین سے اوپر ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے لیے خیر کی بہت سی اشیاء کے بے شمار خزانے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سیفٹی باکسز ہیں،
جس میں پریشیس چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے سنبھال کے رکھی گئی ہیں، اگر باہر ہوتی تو سارے لوٹ مار کر کے ختم کر چکے ہوتے۔ اب بھی ہم وسائل کو کس طرح مس یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کہاں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ پہلی جنریشن ہی سب کچھ استعمال نہ کر جائے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے۔ گویا کائنات میں موجود ہر چیز کی فطرت اسلام ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، سب کے سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ سب اپنے رب کے احکامات کو قبول کرنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے کئی رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، لہٰذا تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی نہ مان کے دیا، بہانے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، یعنی ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اور کہنے لگے کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ سخت ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں شدید تر ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ یعنی قوم عاد نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے حضرت ہود کی بات نہیں مانی علیہ السلام، اور ان کا تکبر کیا تھا کہ ہم ہر طرح کا عذاب ہٹا لیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ملحدین کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم آسمانی آفات سے نبٹ لیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے سخت نحوست والے دنوں میں ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی تکبر کی وجہ سے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ان ہمیشہ کی رسوائی ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہے سمود تو ہم نے ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، تو انہیں رسوا کن عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ظلم ہیں جو اپنی جانوں پہ کیے اور اس کا نتیجہ اور خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک طرف ہدا ہے، ایک طرف عما ہے، ہدایت روشنی ہے اور عما اندھا پن ہے۔ یعنی انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، ہدایت کو ویلیو کرے، اور اس کے بغیر زندگی اندھے پن کی زندگی ہے۔ اور قوم سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا تھا جس میں بجلی کی کڑک اور شعلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنے شدید عذاب، زلزلے، خوفناک چیخ اور بجلیاں چمکنے اور گرنے کے باوجود کسی مسلمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ ورنہ چیخ آتی ہے تو اچھے برے سبھی سنتے ہیں نا، بجلی جب کڑکتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف برے لوگ سنیں اور نیک لوگ نہ سنیں۔ لیکن اس قوم کو جیسے اللہ نے جب بچایا ایمان والوں کو، تو کیسے بچایا کہ وہ کڑک تھی، وہ زلزلہ تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن وہ اس سے نکل گئے، بچ گئے، صحیح سلامت رہے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ یہ بار بار بات ہو چکی ہے کہ گروہ کس بنیاد پر بنیں گے، لائک مائنڈڈ پیپل کے، یہاں تک کہ جب یہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جا رہے ہو۔
اور تم گناہ کرتے ہوئے اس بات سے چھپتے نہیں تھے کہ کبھی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ ان میں سے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور جو گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ اللہ کے علم سے بے خوف ہونے کا نتیجہ ہے۔ گمراہی کے اسباب میں سے سب سے برا سبب گمان کے پیچھے چلنا، خیال کے پیچھے چلنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کر رہی ہوں۔ بھئی دلیل لاؤ، خیال نہیں، خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور مشرکین کے اصل گمراہی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان یتبعون الا الظن یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، پھر اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معافی طلب کریں تو یہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ آخرت میں صبر کرنے یا منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ صبر کام آئے گا، نہ فریادیں کام آئیں گی، نہ رونا دھونا۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، لہٰذا ان پر بھی ان سے پہلے جنوں انس کی گزری ہوئی امتوں کی طرح عذاب کی بات سچ ہو گئی کہ بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، برے انسانوں کو برے ساتھی مل جاتے ہیں جو انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر سب لے ڈوبتے ہیں، اور وہ ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں۔ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ غلط کریں تو آپ کو بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کرو۔ اور برے دوست کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ غلط کریں تو اس کو بھی وہ ویلیڈیٹ کرے، اس کو کہے بالکل ٹھیک ہے، تم غلط نہیں جا رہے۔ اکثر دوستوں سے تو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، جو ہم کرتے ہیں پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک کیا میں نے، اچھا کیا، اور جب کر لیتے ہیں تو جھٹ ان کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کر لیا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے آس پاس کون لوگ ہیں۔ اسی طرح ما بین ایدیہم سے مراد دنیا ہے، اور خلفہم سے مراد آخرت ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشگمانی میں دنیا میں مبتلا رکھتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں آنی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شور و غل مچاؤ شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ کفار قرآن کی تاثیر سے واقف تھے کہ جو شخص خالی ذہن ہو کے اس کو سنے گا اس کے دل پہ اثر کرے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور ان کی نفسیات سے کون اللہ سے بڑھ کر واقف ہو سکتا ہے کہ بندوں کے دلوں پہ کیا چیز اثر کرے گی۔ تو وہ کہتے تھے شور مچاؤ، ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں، خاموشی سے سنیں، چپ رہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ تلاوت لگی ہوتی ہے اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ تو قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت ہے۔ وہ شور کیوں مچانا چاہتے تھے؟ تاکہ سننے والوں کو قرآن صحیح سمجھ ہی نہ آئے۔ بس یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم انہیں ان برے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے ضرور بدلہ دیں گے۔ سوچئے معمولی عذاب چکھنا اتنا شدید ہوگا تو پورا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی آگ ہے جس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ سب نچلوں سے ہو جائیں۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد کفار یہ بات کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ذرا ہمیں دکھائیں، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑیں۔ یعنی اتنا غصہ ہوگا ان پر۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، میری فیوریٹ آیات میں سے۔ مختصر سا جملہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب
بس اللہ ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں ایک ایسی ہستی داخل ہو جاتی ہے کہ جس کی پہچان کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا. وہ ہر مشکل میں اس کو تھام لیتا ہے کہ رب ہے نا، میرا کوئی ہے، وہ میری ٹیک کیئر کرے گا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میری عاقبت سنوارنے والا. اور پھر اس پر استقامت بھی ہو. ثم استقاموا، یعنی موت تک اسی بات پہ ڈٹے رہے، اسی پر موت آئی. لہٰذا ایسے لوگوں پر جب موت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو. پھر قبر میں بھی ان کو نہیں ڈر لگتا، اور آخرت میں حشر کے دن بھی ان کو خوشخبری سنائیں گے، تم پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوتا. ایسے نا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو والدین اس کو کیسے تسلی دے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہر انسان کو ظاہر ہے کہ موت کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف یہ تو ہے نا. جتنے بھی اچھے عمل کر لیں یہ خوف تو جانا نہیں چاہیے، ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. لیکن فرشتے ساتھ ساتھ تسلیاں دیتے جائیں گے، نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوشخبری پاؤ. دنیا میں بھی انسانوں کے ساتھ کئی طرح کے فرشتے مقرر ہیں، جس میں کرامن کاتبین ہیں، آفتوں سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایمان لا کر استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو حوصلہ دیتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں، خیر کا الہام کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ہوں گے ہی جو جنت کی خوشخبری لے کر آئیں گے. اسی لیے کچھ میتوں کے چہرے پہ باقاعدہ اسمائل دیکھی جاتی ہے جب وہ فوت ہوتے ہیں. خوشخبری سنتے ہی اثر کہاں ہوتا ہے؟ چہرے پہ آتا ہے نا، ایک دم خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الاخرہ، اور آخرت میں بھی. اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، جو بھی مانگتے جاؤ گے. دنیا میں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیکی کا الہام کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت تک پہنچا کے دم لیں گے. اور تشتہی انفسکم، ذاتی خواہشات، یعنی پرسنل ریکویسٹس. کسی دوسرے کے لیے بھی انسان کچھ طلب کرتا ہے. ما تدعون، اس کو یہ چاہیے. آپ جیسے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ذرا ان کے لیے پانی لے آئیں. اور ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ طلب کرنا. تو جو بھی طلب کریں گے اپنے لیے، کسی کے لیے، وہ سب ملتا جائے گا ان کو. اور یہ صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے. یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے بطور مہمانی ہے. لیکن یہ خوشخبریاں اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ جو ربنا اللہ کہے اور پھر اس رب کی پہچان کو عام کرے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے. اب دیکھیے اس کے بعد کہ نماز کا، روزے، زکوٰۃ کا ذکر بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اچھی بات. سب سے اچھی بات وہ ہے جو جس میں انسان لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی طرف دعوت دے، اور خود بھی نیک عمل کرے، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے، میں مسلمان ہوں، میں تابع دار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اطاعت گزار ہوں. تو سب سے بہترین لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑیں، اور جو کہیں وہ کریں بھی. آدھا کام نہیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا کام ہے لہٰذا لوگوں کو خوب نصیحتیں کرو اور خود کچھ نہ کرو. جو دوسروں کو بتائیں خود پہلے عمل کریں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ان کی تو پکڑ بھی زیادہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو ہم تو بیٹھ گئے اپنے گھروں میں انجوائے کرنے کے لیے، سارا ویک کام کیا، ویکینڈ پہ پارٹیاں کی، بس زندگی اچھی گزر رہی ہے، خوشگوار ہے. یہ تو زندگی نہیں، اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے. جہاں رہ رہے ہیں اس کا حق دینا ہے، ورنہ یہ اللہ کے بندے آپ کو پکڑیں گے. تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہم سے ہوتا کہ ہم جا کے کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں، کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے بہت کام ہیں، تو کم از کم جو مال ہے اسی میں سے کچھ حصہ ڈالیں، تاکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، وہ آگے بڑھیں، وہ کچھ خیر پھیلائیں.
وہ آتا ہے نا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو نیکی کی طرف دعوت دیں، لازم ہے کہ ایسے لوگ ہوں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہوگا، خود کریں یا کسی کو مدد دیں۔ اور ایک بندے کی ہدایت کا کتنا بڑا اجر ہے، 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی دولت ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ بدی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو، تو اچانک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے، ایسا ہوگا گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست۔ دشمن بھی دوست بن جائیں گے اگر آپ صبر سے کام لیں اور دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیا کریں، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں۔ کبھی بہت بڑی نیکی یہی ہوتی ہے کہ کسی سے اچھی بات اچھے لہجے میں کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا لہجہ ہی بڑا اکھڑ ہوتا ہے اور ہم چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پر، یا دوسرے کو ایسے نصیحتوں کے تیر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ چپتا جائے اس کو۔ تو اچھی چیز اچھے برتن میں پیش کی جائے تو ہی اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اکثر پلاسٹک کے ڈبوں میں ہی پیش کرتے ہیں، تو وہ ڈبہ دیکھتے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بس ایسی ہی چیز ہے۔ تو آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ خاص برتنوں میں۔ تو اچھی بات کتنی بھی اچھی ہو، اس کو اچھے انداز میں اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو اچھی نہیں رہے گی، وہ الٹی پڑے گی۔ اور کبھی خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرنا، کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اچھا اخلاق برت رہے ہیں، مددگار ہیں، ہیلپ فل ہیں دوسروں کے لیے، تو پھر وہ بھی اس مشن کو آگے بڑھانے میں مددگار ہے۔ یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں آپ کے آس پاس سب نان مسلمز ہیں، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، آپ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے مددگار ہیں، تو صرف آپ کا یہ رویہ اور سلوک دوسروں کو اسلام سے متعارف کرا دے گا۔ آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، یوسف علیہ السلام کو جیل والوں نے کیا کہا، ان کی قید خانے کے ساتھیوں نے، انا نراک من المحسنین، کیا ہمارے حق میں بھی کوئی گواہی دے گا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں میں ہی کیوں، میں ہی کیوں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز صرف ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا، اور یہ چیز اسی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو۔ یعنی برائی کا جواب اچھے طریقے سے دینے کی توفیق کسے ملتی ہے؟ جنہوں نے پہلے سے ہی صبر کی عادت اپنائی بھی ہوتی ہے، ورنہ تو تھوڑی سی آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ الجھنے اور بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا ہے، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اگر آپ نے بحث شروع کر دی۔ اور یہ خوبی کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی جو بڑے نصیب والے، جنہوں نے بڑی بڑی کمائیاں کرنی ہیں۔ اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہاں یلقاہا، یعنی خود نہیں انسان ڈال سکتا، یہ حوصلہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے کام کرنے کی توفیق بھی مانگیے اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کی بھی۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ برے لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے نا، اپنی زبان گندی ہوتی ہے نا، تو شیطان کو گالیاں دینے کے بجائے کیا کریں؟ اعوذ باللہ۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں، کنگریاں مارتے ہیں، تو یہ تھوڑی کہتے ہیں شیطان تیرا ناس ہو، تیرا برا ہو، اور کچھ لوگ تو واقعی یہ کر رہے ہوتے ہیں اور جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور بوتلیں پھینک رہے ہوتے ہیں اور سارا پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی شیطان اور ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہاں آ کر بھی انہوں نے اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑی، اپنا غیظ و غضب اور غصہ۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت بھی اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو برا بھلا مت کہو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ کرنے کا کام۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے، پھر بھی اگر یہ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔
بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، یعنی آیات کو غلط معنی پہناتے ہیں اور ان کا سیدھا سادہ مطلب لینے کی بجائے غیر متعلق باتیں اس سے کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے؟ اللہم اجعلنا منہم۔ تم جو چاہو عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا جبکہ یہ ان کے پاس آ چکا تو انہوں نے یقیناً نقصان اٹھایا، اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل اس کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، سب پتہ چل جائے گا جو بھی ایسی حرکت کرے گا۔ یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آپ سے وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ پر لوگ باتیں بناتے ہیں تو یہ باتیں پہلے بھی بنائی گئی ہیں، تمام رسولوں نے یہ سن کے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ ایمان کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، جسے دے گا وہ قبول کر لے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بناتے تو ضرور وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں؟ کیا کلام عجمی زبان اور رسول عربی؟ کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اصل میں کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ نہ خود سنیں گے نہ کسی کو سننے دیں گے، تو ان کی جو ہٹ دھرمی تھی اور تعصب تھا اس نے انہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا، لیکن مومنوں نے جو اس کو قبول کیا تو یہ ان کے لیے شفا بن گیا، اور یہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے ہی شفا ہے۔ ظالم تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا پھر روحانی ہو، لیکن بیماری میں پرہیز بھی ہوتا ہے، غلط کام چھوڑنے بھی ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ اس کی طرف سے یقیناً بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے تورات نازل کی گئی لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، کچھ نے مانا کچھ کو نہیں، اور اگر آج یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کا وبال آپ پہ نہیں پڑے گا، جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، کرنے والے کو ہی، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ بدی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔